میرے ہمنشین ڈرامے کی 30ویں ایپیسوڈ میں بیا رو رہی ہوتی ہے تو فہد اس سے پوچھتا ہے کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ بیا کہتی ہے تمہارے دوست ہادی کی وجہ سے خرجستہ ہاسٹل چھوڑ کر جا رہی ہے اور وہ گھر چلی گئی تو اس کے گھر والے اس کے جاہل کزن کے ساتھ اس کی شادی کروا دیں گے اور یہ میں کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ تم اپنے دوست سے بات کرو اور وہ خجستہ کو روکے۔ تو فہد کہتا ہے ٹھیک ہے میں بات کروں گا۔ ہادی خجستہ سے ملنے آتا ہے تو خجستہ اسے کہتی ہے آپ کا زخم کیسا ہے؟ تو ہادی کہتا ہے بات کو چینج نہ کرو، یہ بتاؤ تم ہاسٹل چھوڑ کر کیوں جا رہی ہو؟ خجستہ کہتی ہے میری ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہے، میں ڈاکٹر بننے آئی تھی، میرا کام مکمل ہوا، اب میں واپس جا رہی ہوں۔ ہادی خجستہ کو کہتا ہے تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ خجستہ اسے کہتی ہے تم کسی مٹی کے بنے ہو؟ تو ہادی کہتا ہے پیار کی مٹی کے۔ ہادی کہتا ہے اب تو موم ڈیڈ بھی راضی ہو گئے ہیں، وہ تمہارے دادا جی سے ہمارے رشتے کی بات کرنے جائیں گے۔ خجستہ اسے کہتی ہے ایسا مت کرنا، یہ ناممکن ہے، تم انہیں روکو۔ شانزے خوش ہوتی ہے تو صنوبر آ کر پوچھتی ہے کیا ہوا، اتنی خوش کیوں ہو؟ تو شانزے اسے کہتی ہے میں تمہیں کیوں بتاؤں۔ وہاں پر امروز خان بھی آ جاتا ہے اور صنوبر کو کہتا ہے جو ڈاکٹر آئے تھے تم نے انہیں کیا بات کی تھی؟ تو صنوبر کہتی ہے میں کسی ڈاکٹر کو نہیں جانتی۔ وہ کہتا ہے تم بتاتی ہو یا نہیں، تم نے درگزئی کو کیوں بھیجا تھا؟ تو وہ کہتی ہے کہ ڈاکٹرنی نے کہا تھا کہ میں خجستہ کا منگیتر دیکھنا چاہتی ہوں، اس وجہ سے میں نے درگزئی کو کہا تھا۔ خجستہ نے انہیں بتایا ہوا ہے کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ زبردستی اس کا رشتہ طے کر رہے ہیں۔ آئمہ کی ماں اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میری بیٹی ہادی کے نام پر 5 سال بیٹھی رہی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے ذہن نہیں ملتے۔ تو ہادی کا باپ کہتا ہے میں آنے والی مصیبت سے آئمہ کو بچا رہا ہوں، آئمہ میری بھی بیٹی ہے، اگر ہادی اور ان دونوں کا میں نکاح کروا دیتا ہوں وہ خوش نہ رہے تو کیا گارنٹی ہے؟ آئمہ کو اس کی ماں کہتی ہے چلو میں تمہیں لینے آئی ہوں، لیکن آئمہ نہیں جاتی، کہتی ہے میرا ایک سیمسٹر بچ رہا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے میں تو تمہیں لندن بھیج رہی تھی لیکن تم اس بے وقوف ہادی کی وجہ سے نہیں گئی۔ آئمہ اپنی ماں کو کہتی ہے آپ چاہتی ہیں میں ان کا گھر چھوڑ دوں لیکن میں پاکستان نہیں چھوڑ سکتی، آپ نے مجھے زیادہ تنگ کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی، میں ہاسٹل میں جا کر رہتی ہوں۔ امروز خان دیکھتا ہے درگزئی کے کھیت پر ٹھیکیدار آئے ہوتے ہیں۔ امروز خان درگزئی سے آ کر پوچھتا ہے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو درگزئی کہتا ہے میں ہسپتال بنوا رہا ہوں، ڈاکٹر بن کر آئے گی اور یہاں پر گاؤں کی عورتوں کا علاج کرے گی۔ بہرام خان کو اس کے بندے آ کر بتاتے ہیں کہ درگزئی ہسپتال بنوا رہا ہے اپنے کھیت پر۔ بہرام خان کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کے بندے کہتے ہیں سردار یہ پکی خبر ہے۔ بہرام خان کے بندے کہتے ہیں اب گاؤں کی عورتیں باہر نکلیں گی۔ بہرام خان کہتا ہے کہ اب یہ سیف خان کے خاندان والے عورتوں اور مردوں دونوں کا ووٹ لینا چاہتے ہیں۔ ہادی ایما کی ماں کو روکتا ہے، کہتا ہے پھپھو میری بات تو سنیں، لیکن وہ کہتی ہے تم نے میری بیٹی کو ریجیکٹ کر کے اچھا نہیں کیا، اگر تم نے میری بیٹی کو ریجیکٹ کرنا تھا تو اس کے مقابلے کی لڑکی تو لے کر آتے۔ تو ہادی کہتا ہے آپ مجھے جو کچھ کہنا ہے کہیں لیکن خجستہ کے بارے میں کچھ نہ کہیں۔ ایما آ کر ہادی کے ماں باپ کو کہتی ہے کہ میں اپنی ماں کی وجہ سے آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں تم بیگ لے کر کہاں جا رہی ہو؟ آئمہ کہتی ہے مما کی ضد تھی، میں ہاسٹل جا رہی ہوں، کچھ دنوں تک واپس آ جاؤں گی۔ آئمہ ہادی کو کہتی ہے تمہیں مبارک ہو۔ ہادی کہتا ہے دل سے مبارک دے رہی ہو، لیکن آئمہ کہتی ہے زبان سے اتنا بڑا میرا حوصلہ نہیں کہ میں دل سے تمہیں مبارک دوں۔ آئمہ ہاسٹل آتی ہے تو اس کی دوست سگریٹ پی رہی ہوتی ہیں اور کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوتا ہے۔ آئمہ انہیں کہتی ہے یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تو اس کی دوست کہتی ہے تم یہ چھوڑو، تم بتاؤ ہادی کی رہائش سے تم کیسے واپس آ گئی؟ تو وہ کہتی ہے ہادی سے میرا جھگڑا ہو گیا، اس وجہ سے تھوڑے دنوں کے لیے آئی ہوں۔ امروز خان کو ہادی کال کرتا ہے اور کہتا ہے میرے ماں باپ آپ کے رشتہ لینے آئیں گے خجستہ کا۔ امروز خان کہتا ہے اس کی منگنی ہو چکی ہے۔ ہادی کہتا ہے کہ خجستہ اس کے ساتھ خوش نہیں رہے گی، وہ ایک جاہل انسان ہے، لیکن امروز خان کہتا ہے تم میری طرف سے کوئی امید نہ رکھنا۔ امروز پریشان ہوتا ہے، شان سے آ کر پوچھتی ہے کیا ہوا خان کیوں پریشان ہو؟ وہ کہتا ہے خجستہ کی وجہ سے، خجستہ آنے والی ہے اور دادا جی اس کی شادی کر رہے ہیں درگزئی سے۔ تو شان سے اسے کہتی ہے تم چاہتی ہو کہ اس کی شادی نہ ہو؟ خجستہ آ کر ہادی کو کہتی ہے تم نے میری چھٹی کا اپروول کیوں روکا؟ تو ہادی کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں جانے دے سکتا، تمہارا اپروول میں نے نہیں، مام ڈیڈ نے روکا ہے، اور تم اپنے لالا اور دادا جی کو بھی بلاؤ، ایسا موقع زندگی میں بار